إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، صدقات کو، خیرات کو، عبادتوں کو قبول فرمائے. ہماری یہ جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے. دوستو، بہت سی چیزیں ہماری بنیاد ہیں، ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ہماری زندگی کی، لیکن پھر بھی اس کو بولنا اور سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے. تو آج کا موضوع ہے زکوٰۃ. اور زکوٰۃ ایک ایسی چیز تھی، کبھی اس کو سکھانے اور بولنے کی امت کو ضرورت نہیں تھی. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہوتے. نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہوتا ہے، انسان بہت زیادہ ظالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ظالم اور جاہل ہے. جو مال اللہ نے دیا، جو صحت، جو دولت، جو نعمتیں اللہ نے دی، اللہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے ہی خاندان میں، تمہارے ہی بھائی بہنوں میں، تمہارے ہی رشتہ داروں میں، تمہارے ہی پڑوسیوں میں، تمہارے ہی ساتھ رہنے والے کچھ لوگوں کو اللہ نہیں دیا، آپ کو دے دیا. تو اس میں سے 2.5% اگر کیش ہے تو، اگر سونا ہے تو اس کا 40واں حصہ وہی ہوتا ہے کہ وہ نکال کے سال میں ایک دفعہ اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، اپنے مسجد والے، اپنی امت، ان کو دے دیجئے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. حق تو یہ تھا کہ اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنا ہم کو یقین دلایا، شورٹی دی. اللہ کہتے ہیں دیکھو انشورنس کی کمپنیاں بہت چلتی ہیں، اتنا سکسیسفل ہے انشورنس کی کمپنیاں کہ گورنمنٹس بھی آج کل انشورنس بزنس کرتی ہے. گورنمنٹ کی کمپنیاں ہوتی ہے. انشورنس کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ 10 روپے دیں گے نا، آپ مر جائیں گے، کچھ ہو جائے گا تو ہم آپ کی گاڑی کو اتنا دیں گے، آپ کو اتنا دیں گے، صحت دیں گے. ہیوج پرومسز. پریکٹیکلی کتنا ملتا بات کی بات ہے، لیکن انسان کی جو اس کی ضرورت ہے پیسے کی، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ لوگ. اور اسی انشورنس کمپنی کے کانسیپٹ کو آج لوگ بزنس میں بھی یوز کرتے ہیں. 5%، 10% وغیرہ وغیرہ. آپ علماء کے پاس آتے تو بولتے حرام حرام، تو آپ لوگ پریشان ہوتے کہ بھئی یہ مولانا ہمیشہ ہر چیز کو حرام کیوں بولتے ہیں. حرام اس لیے بولتے ہیں کہ پرامس کرنا ایزی ہے، پروف کرنا مشکل ہے. آپ بتائیے مجھے لے کے آ کے، یہ پوری مسجد، یہ پورے چنئی سے لے کے آ کے بتائیے کتنے % لوگوں نے 5%، 10% کی پرامس کی اور دیا. میرا چیلنج ہے آپ لوگوں کو. امپاسبل ہے. دھوکہ دینے کے لیے وعدے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کے سامنے یہ بات سمجھانے کے لیے چیزیں ذکر کر رہا ہوں میں کہ پیسے جب لینے کی باری ہوتی ہے نا تو بہت چیزیں بولتے ہیں وہ لوگ. آپ کو فلیٹ بیچتے ہیں، آپ کو گھر بیچتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا نہیں ملے گا، یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ آ رہا ہے، 1 سال کے بعد یہ زمین جو ہے نا 50 کروڑ کی بننے والی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا. اور جب آپ کے جیب سے پیسے نکل جاتے تو آپ چپل گھسیے. نہ وہ پروجیکٹ آتا نہ وہ آپ کو فلیٹ ملتا، اگر ملا بھی تو پھر آپ کے 1000 پرابلمس. یہ امت، یہ ہے کہ انسانوں کا یہ طریقہ ہے. میں باتیں آپ کے سامنے کیوں بیان کیا؟ اس سے میرا زکوٰۃ سے کیا تعلق ہے؟ جی یہ ہمارے نفسیات سے تعلق ہے میرے دوست، میرے بھائی. سائیکولوجیکل کہ اللہ تعالیٰ شورٹی دیتے ہیں، ہم کو بھروسہ نہیں ہے، انشورنس کمپنیوں پہ بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما تنفقوا من خیر، جو بھی خرچ کرو لوٹا کے اللہ تعالیٰ آپ کو واپس دیں گے، لوٹا کے اللہ تعالیٰ واپس دیں گے.
یضاعفہ اللہ، اللہ اس کو زیادہ کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر اس سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، بیج سے خوشے، ہر خوشے میں 100 دانے، 7 خوشے ہر خوشے میں لگتے ہیں۔ یہ جواری ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، جا کے دیکھیے آپ لوگ، یا پھل دیکھیے، ایک بیج سے جو ہے نا کتنے تربوز لگتے ہیں، ہر تربوز میں پھر کتنے بیج ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا مال کا، یہ میں ایسا اجر دینے والا ہوں۔ میرے نبی نے کہا ما نقص مال من صدقہ، مال کبھی آپ دیں گے تو کم ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے دسیوں حدیثیں ہیں، دسیوں آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ نَفَقَةٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کچھ بھی دو پھر واپس دیں گے اللہ تعالیٰ۔ 1 روپیہ دو 10 روپے، یہ الگ بات ہے کہ کیسے دیتے ہیں، کب دیتے ہیں، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن دینے والے کبھی غریب نہیں ہوئے ہیں، دینے والوں کو کبھی کم نہیں ہوا۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج زکوٰۃ دینے میں ہمارا دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آج زکوٰۃ دینے میں ہم 50 قسم کی باتیں کرتے ہیں، مستقل ایسے سوالات آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ گول پھرا کے اپنے خاندان میں آ جائے۔ بیویاں پوچھتی ہیں کہ شوہروں کو زکوٰۃ دینا ہے، ایک حدیث پڑھ لیے وہ لوگ، میں جانتا ہوں، میرے پاس آتا ہے سوال۔ ہاں، جس عورت نے سوال کیا تھا وہ حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی جا کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں مالدار ہوں، میرے شوہر کے بہت سے اور بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہ بولتے ہیں کیا ہماری بیویاں کہ ہمارے شوہر کے 2-4 بیویاں اور بھی ہیں، ان کے بھی غریب بچے، اس لیے میں زکوٰۃ دیتی ہوں ان کے دوسرے بیویوں کے لیے؟ پاسبل ہے؟ وہ چھوڑ دیں ہم لوگ حدیث۔ اور آپ دیکھیے شوہر آ کے بولتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا میرے کو جائز ہے، بھائی میں غریب ہوں، اپنی بیوی سے بول رہے، ان کی بیوی سونے کی تجارت کرتی تھی۔ اس کے بعد بولے جا کے اللہ کے رسول سے پوچھ لو، میں مستحق ہوں۔ ہے کوئی شوہر یہاں پہ بول سکتا ہے جاؤ مولانا کے پاس خطبے میں پوچھ کے آؤ کہ میں شوہر ہوں، بیوی کی زکوٰۃ لینا چاہتا ہوں، کرو اعلان کر کے دو زکوٰۃ؟ نہیں، گول پھرا کے اپنے شوہروں کو دے دیں گے، شوہر کی بیوی کو دے دے گا، یہ حرام ہے نا۔ مال کھا رہے ہیں آپ الو بنا کے، اللہ غریبوں کا مال، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیٹنگ ہے کہ آپ کو تسلی ہو رہی کہ زکوٰۃ دے دیے۔ ایسے دسیوں مسائل میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، رکھ سکتا ہوں میرے دوستوں۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے اگر مسلمانوں سے پوچھوں کہ ایک دلیل دے دو تو شاید سوچنے پر مجبور ہو جائے، حالانکہ بچپنے سے خاندانی مسلمان ہیں ہم لوگ، خاندانی مسلمان ہیں۔ سوچو دوست، ہمارا ایمان یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر مجھ سے پوچھو تو میں بولتا ہوں کہ ایک دلیل تو میرے پاس یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ اپنے خاندان والوں پہ حرام کر دی۔ ہر لیڈر، ہر مالدار، ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے آل اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کے جائے، اور میرے نبی نے کہا کہ نہیں، ان کو کچھ نہ دینا ہے امت کے مال میں سے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کو سچائی کی دلیل ہے، یہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ تو زکوٰۃ میں دان بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے بیت المال سے مال دے دیجئے۔ بیت المال تو آپ کا نہیں ہے نا، اللہ کے رسول کا نہیں تھا، کسی کا نہیں تھا، یہ تو امت کا پیسہ ہے، پبلک ٹریجری جس کو کہتے ہیں، قوم کا، گورنمنٹ کا جو پیسہ ہے، یہ تو اس میں نہ پرائم منسٹر کا ہے نہ پریزیڈنٹ کا ہے، وہ تو مینجمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں ہے۔ اسی لیے ابو بکر عمر فقیر تھے، غریب تھے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کرتے تھے، پورے ملک کی دولت ان کے پاس تھی، لیکن وہ اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے، کیونکہ بولتے تھے تو ہم ذمہ دار ہیں صرف ادا کرنے کے۔ تو بولے یار اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا، تو اللہ کے رسول نے نیچے سے اوپر تک اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بھائی دیکھو، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ پیسے کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی اختیار نہیں دیا کہ میں جس کو چاہے دے لوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود پن پوائنٹ کیا، اے لوگوں کو دینا ہے، 8 کیٹیگریز بنایا، 8 کیٹیگریز۔ اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ دیکھو اگر تم ان میں سے ہے تو میں تم کو دے دیتا ہوں، فقیر ہے، مسکین ہے، قرض مقروض ہے، سفر میں ہے، پیسے گم گئے اور اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے، میں دے سکتا ہوں۔ بندہ واپس چلے گیا۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آج زکوٰۃ دینے میں بخیلی ہے، زکوٰۃ دینے میں بخیلی ہے۔
والذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. سونا چاندی یعنی کیش جن کے پاس ہے کسی بھی شکل میں، پراپرٹیز ہے، دولت ہے، جو بھی ہے اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر غریبوں کو نہیں دیتے ہیں. فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کو عذاب ہے. عذاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. دنیا میں عذاب دیکھیں گے آپ، باپ کی آنکھ بند نہیں ہوتی، بچے لڑنا شروع کر دیتے، بھائی بھائی سے لڑائی شروع، بہنوں کا بھائیوں سے لڑائی، کورٹوں میں کچہریوں میں چلے جاتے، مسئلے ختم، کاروبار ختم، جائیدادیں ختم. یہ عذاب ہوا نا. وبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جاؤ، آگ جو پیسہ آپ دیے تھے نا، جو سونا آپ کے پاس تھا، جو جائیدادیں آپ کے پاس تھی، اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں جلا کے سامنے جلائیں گے، بازو جلائیں گے، پیچھے جلائیں گے. انسان جلتے پلٹتا، پھر پلٹتا، پھر جلاؤ، پھر جلاؤ، یعنی مطلب راؤنڈ ہوتے رہتا جل جل کے تنگ سے اور جلاتے جاتے. اچھا، بڑی زبردست پکچر اللہ تعالیٰ نے اس کی دی. تو اللہ تعالیٰ جلانے والے ہیں آپ ہی کا پیسہ آپ کے لیے. حدیثوں میں ہے کہ اگر اونٹ تھے اور بکرے تھے اور گائے تھے، زکات نہیں دیا تو اس کو قیامت کا دن لیٹ جائے گا اور اس کی باڈی جو ہے نا کئی میٹر بنا دی جائے گی، کئی کلومیٹر کی. اس پہ اونٹ چلتے رہیں گے، اس کو کھنلتے رہیں گے، اس کی ہاذا مالک وہذا کنزک. اور روایتوں میں حدیث میں ہے کہ سانپ، شدید ترین زہریلا سانپ جو ہے نا، اس کی شکل میں اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے. سونا آپ کا، چاندی آپ کا، کیش آپ کا سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، گلے میں لپٹ کے بیٹھے گا اور ایسا انا مالک وانا کنزک بول کے ایسا کھترتا رہے گا آپ کے منہ پہ، چہرے پہ. یعنی سب سے زیادہ تکلیف انسان کو چہرے پہ اگر ہو تو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ چھوڑے گا بھی نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. تو اسی لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر اللہ کے عذاب کی باتیں نہ بھی ہوتی تو اللہ کے وعدے یہ ہے فَيُخْلِفُ کہ وہ آپ کو بار بار دینے والا ہے. اور صدقے سے مال ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، یہ فرض ہے. صدقہ جتنا چاہیں آپ دے لیں، زکات تو منیمم اتنا فرض ہے، تو زکات دینا چاہیے. سوچنا چاہیے. ایک مسئلہ تو دینے کی بات ہے، جس کے پاس سونا ہے وہ سونا دیں. آج کل ہم لوگ کچھ سن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی زیور پہ زکات نہیں ہے. سنا نا آپ نے؟ اور مجھے بحث کرنے کے لیے آتے لوگ، میں جواب نہ دیتا، بولتا میری کلاس اٹینڈ کروا کے میں سمجھاتا ہوں. سونے پہ زکات نہیں ہے. کتنا سونا تھا خدیجہ کے پاس، کتنا سونا تھا عائشہ کے پاس، کھانے کے لیے 2 لقمے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس. 2 مہینے جس حدیث کو آپ بول رہے ہیں وہ روایت کرتے بولتے کہ 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا پھر جیتے کیا تھے؟ بولے کہ پانی اور کھجور پہ گزارا کر لیتے 2-4 کھجور. آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ سونے پہ، وہاں پہ آپ پہلے یہ ثابت کر دو جس حدیث میں کہ ان کے پاس سونا جو ہے نا 85 گرام سے زیادہ تھا، پھر زکات ادا نہیں کی. یہ چیلنج ہے میرا. بھائی سمجھنا چاہیے دین. آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فتاوا کے ذریعے ادھر سے جو چاہے دین لے لیتے ہیں ہم لوگ. پہلے تو بتاؤ کہ صحابیات کے پاس اتنا سونا تھا. ہاں، ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایک عورت کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے دیکھے، مسکتن ہل تؤدین زکاتہ، پوچھے زکات ہے کیا، زکات دیے کیا؟ بولے نہیں، یہ آگ کے کرے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ حدیث سے یہ لوگ نہیں سیکھتے ہم لوگ، نہ انٹرنیٹ پہ بولنے والے یہ جاہل لوگ اور یہ انٹرنیٹ پہ پھیلانے والے بیوقوف لوگ اور ہم جیسے حریص لوگ جو زکات کو کھا لینا چاہتے یہ حدیثیں نہیں پڑھتے، اور نہ اس کی شرح میں جو علماء بولے وہ بھی نہیں بولتے. آپ کو معلوم ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس جیسے علماء نے کہا کہ سونے کے لیے ہم لوگ 7.5 تولے اور 85 گرام جو بولتے نا، یہ حدیث کو سامنے رکھے بولے اس میں تو اللہ کے رسول یہ نہیں پوچھے تھے کہ یہ تمہارے کرے کتنے ہیں، بولے زکات دینا. اسی لیے وہ لوگ بولے کہ سونا تھوڑا بھی ہو زکات دینا، 85 گرام کی بات نہیں ہے. یہ بھول گئے ہم لوگ، ہم نہیں لیتے وہ روایت. صحیح بات ہے، چونکہ ہم لوگ پورے حدیثوں میں جو آتھنٹک ہے، جو زیادہ ہے، وہ زیادہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل یہ سب بولے کہ نصاب ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھائی منیمم زکات 85 گرام ہے، وہ حدیث میں ہے، وہ سب کا سب علماء کی وہ فہم ہے، وہ سمجھ ہے، ان کی دلیلیں ہیں، وہ لیتے ہم لوگ. لیکن جو لوگ ایسے کنسیشنز نکالتے نا تو اپوزٹ کنسیشن بھی ہے بھائی، آپ وہ کیوں نہ لیتے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ زیور میں زکات نہیں ہے. ہاں، زیور میں زکات نہیں ہے، جو زکات زیور منیمم ہے، جو آپ کے لیول سے زیادہ نہیں گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لیول بنا 85 گرامز،
یہ ہے کہ 7.5 تولے پرانے زمانے کا تولے، آج کا تولے 10 گرام کا ہوتا، پہلے زمانے کا تولا 11.6 گرام کا ہوتا تھا، یاد رکھ لیجئے آپ لوگ. اسی لیے آپ لوگ 7.5 تولے ہوئے تو 75 گرام مت کیجئے، آپ غلط ہے. چینج ہو گئے، بہت سی چیزیں چینج ہو گئی. پہلے زمانے میں من ہوتا تھا، پہلے زمانے میں جو ہے نا دوسری چیزیں استعمال ہوتی تھی، آج کل نہیں ہو رہی، ویٹ اس کے چینج ہو گئے. بہرحال میں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان بچے اور انٹرنیٹ پہ واٹس ایپ پہ سمجھنے والی چیزیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز دیکھ لیے اور اس کو فتوا دے دیے. کل میرے پاس ایک واٹس ایپ پہ ایک صاحب جو ہے نا وہ بھیج دیے، پوچھ رہے کہ شیخ حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تمہاری امی مر گئے تو ان کی طرف سے روزہ رکھو، اپنی ماں کی طرف سے روزہ نہیں رکھتے، گندے لوگ، بیوقوف لوگ، تقریر ہے اس کے اندر. میرے سے پوچھ رہے، میں بولا یہ علماء کو نہیں معلوم تھا یہ مسئلہ ہے، تم کو ایک حدیث مل گئی فوراً انٹرنیٹ پہ ڈال دیا ثواب سمجھ کے، بلکہ تم عذاب مول لے رہے ہو. بھائی وہ حدیث میں کہ وہ عورت مستحق تھی روزہ بعد میں رکھنے کے لیے، اس کو صحت کے لیے ٹائم ملا یا نہیں ملا، یا کہ وہ روزے فرض تھے نہیں تھے، اس نے وصیت کی تھی نہیں تھی، یہ سب چیزیں دیکھنا پڑے گا نا. کون سے روزے تھے، کیا تھے، کب تھے، اس کو موقع ملا نہیں ملا، یا اس کے بعد ہم کچھ بول سکتے ہیں. اچھا اللہ کے رسول روزہ رکھو بولے تو فرض بولے، واجب بولے نہیں کہ حق کے طور پہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے طور پہ رکھ لو بولے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک آدمی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے. پھر وہ آیت کو اس سے کیسا جوڑیں گے آپ؟ ماؤں کے اوپر روزے ہیں تو بچے اگر رکھنا ہے تو ماں میں روزہ چھوڑ کے بھاگ جائیں سب، خلاص چلو بھائی بچے رکھ لیں گے، یہ سب دین گڑبڑ ہو جائے گا نا. تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا تھا وہ ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ. اگر آپ کے زیورات 85 گرام سے کم ہے تو ٹھیک ہے. اچھا زیورات کی جب بات آتی ہے نا، میری بہنوں کو معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، میں بھی آپ لوگوں کے جو ہے نا بستی کا ہوں اور آپ ہی لوگوں کے علاقے کا ہوں، میں بھی جانتا ہوں آپ کی نفسیات کو. بیویاں ہماری، مائیں ہماری، ان کے پاس کوئی زیور رہتا ٹوٹ جاتا، استعمال میں نہیں ہے نا. لیکن آپ کے گھر میں بکیٹ ٹوٹ گئی، کپڑے ٹوٹ گئے، کچھ بھی ٹوٹ گیا، سامان وامان پلنگ ٹوٹ گئے، پھینک دیتے آپ. سونا ٹوٹ گیا تو کیا کرتے آپ؟ زیور ہے نا بھائی. آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے پھٹ گئے تو پھینک دیا آپ، زیور بھی پرانا ہو گیا پھٹا ہو گیا ٹوٹ گیا پھینک دیتے آپ؟ نہیں پھینکتے، اٹھا کے رکھتے. کب اٹھا کے رکھتے؟ وہ بھی اور بڑا سیفٹی جیسا نیو زیور رکھتے ہیں نا، اسی کے ساتھ اور زیور بھی رکھتے. کب تک رکھتے؟ جب آپ کو نیا زیور خریدنا رہتا ہے نا، فیشن جب چینج کرنا رہتا، جب لے جا کے اور بھی ڈال کے حساب کر کے پورا حساب کرتے. ایسا نہیں بولتے بھائی ٹوٹا ہے اس کو 50% میں دے دو، بلکہ کوئی بھی نہیں بولتا. تو وہاں پر تو آپ اس کو گولڈ کنسیڈر کرے. زکات کی بات آئی تو بول رہے کہ بھائی آپ زیور ہے. ارے بھائی زیور ہے تو ہے نا، پھر آپ دوسرے چیزوں کے جیسا کنسیڈر کر رہے کہ کپڑے پہن کے کپڑوں پہ زکات نہیں ہے، کار چلاتا ہوں میں کار پہ زکات نہیں ہے، زیور میں پہن رہا ہوں میری ضرورت ہے تو کار خراب ہو گئی پھینک دیا، میں زیور خراب ہو گیا پھینک دو، پھر زکات نہیں ہے آپ کے پاس. آؤ دین ہمارا کھلواڑ نہیں ہے. ہمارے علماء کچھ بولتے ہیں تو کھیلنے کے لیے نہیں بولتے. آپ لوگوں سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو بھائی علماء یہ ایسے اختلافات کی باتیں کرتے رہتے، نہیں، علماء کو ڈر ہوتا کہ دوسرے عالم کو بات بولا اس میں غلطی ہے، اگر میں خاموش بیٹھا تو اللہ کے پاس پکڑا جاؤں گا، اس لیے ہم بولتے. اور آپ کو جو مزہ ملا وہ لے لیتے آپ لوگ، یہ کبھی یہ مولانا کبھی وہ مولانا. یہ ایسا اسلام دین نہیں ہوتا، ایسا دین نہیں ہوتا. آپ کا ایمان، آپ ذمہ دار ہے آپ کے ایمان کی، آپ کی ذمہ داری کے آپ جواب دیں قیامت کے دن. تو بہرحال زکات دینے کے مسئلے میں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، سونا ہے، زکات دینا ہے، کسی بھی شکل میں رہے، کسی بھی شکل میں رہے. بسکٹ بناؤ، کائن بناؤ، زیور بناؤ، کچھ بھی بناؤ، وہ سونا ہے نا، اس کا ویلو ختم نہیں ہوتا. چاندی ہے، زکات دینا ہے، کیش ہے، زکات دینا ہے. اور میں اینٹ بیچتا ہوں، میں پتھر بیچتا ہوں، میں کرسیاں بیچتا ہوں. جو بزنس کرتا ہوں تو اینٹ کھاتا ہوں کیا؟ نہیں. کرسیاں کھاتا ہوں، پہنتا ہوں؟ نہیں. یہ اینٹ اور پتھر کے ذریعے سے میرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسہ. کیا ہوتا ہے؟ پیسہ. ہر بات بزنس مین کو معلوم ہے. تو اسی لیے جن کا پیسہ بزنس میں ہے وہ پیسہ اینٹ کی شکل میں پیسہ ہے، ویلو ہے. وہ کچرے میں نہیں ڈالے، وہ زمینوں میں لگائے، وہ فلیٹس میں لگائے، وہ لوگ پراپرٹیز میں لگائے وہ لوگ. تو میرے دوست یہاں پہ بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں، شیخ 1 سال سے فلیٹ ہے، وہ بکانا ہے، وہ زکات دینا کیا؟ وہ میں اپنے بچوں کے لیے لے کے رکھا تھا شیخ. وہ یہ ہوا شیخ. دھوکے بازی کی باتیں، یہ سیونگ ہے آپ لوگوں کی. سیدھا آپ زمین خریدے، آپ فلیٹ خریدے، آپ انویسٹمنٹ کرے، آپ کی نیت کیا ہے؟ سمپل بات. اگر آپ 10 لاکھ کی زمین خریدے، 1 سال کے بعد ایک آدمی میرا 50 لاکھ میں مجھے چاہیے، بیچتے آپ؟ بیچ دیتے تو مطلب کہ آپ کی نیت میں وہ اپنے لیے نہیں تھا. وہ اگر انسان کا ایک گھر ہے،
اس کے باپ دادا کا 1 کروڑ کا تھا ہوگا، 100 کروڑ کا بھی ہو گیا تو نہیں بیچتا. وہ کیوں نہیں بیچتا؟ وہ رہنے کے لیے، اس کے وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آپ ایک زمین خرید لیتے، نیت دھاندلی ہے بھائی، چلو سیو بھی ہو جاتا پیسہ اور انکریز بھی ہوتا، انفلیشن میں پیسے کا ویلیو بھی نہیں کرتا، موقع ملے تو بیچ دیں گے. موقع ملے تو بیچ دیں گے مطلب سیونگ نہیں نا. موقع ملے تو بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں کار خریدا، آج خریدا کار، کل جو ہے نا اس کے ریٹ ڈبل ہو گئے، میں بیچ دیتا ہوں. 99.9 چانسز سے میں نہیں بیچتا میرے لیے، کیونکہ بیچوں گا تو پھر سیکنڈ کار بھی اتنا میں لینا پڑتا نا میرے کو، نہیں بیچتا میں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو زمین خرید کے رکھیے، جو پراپرٹیز خرید کے رکھیے، آپ گھر رہ رہے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایکسٹرا ہے تو پہلے کلیئر ہو. آپ بول دو کہ یہ زمین میں اس پہ آئندہ چل کے گھر بنانے والا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کو 1000 کروڑ کے بھی آفر آ جائے آپ نہیں بیچیں گے، بیچنا بھی نہیں چاہیے. تو بہرحال میں بولنا چاہتا ہوں کہ دھاندلی مت کرو، گول پھراؤ نا علماء کو. اور افسوس یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء بیچارے بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں، پیسوں سے ڈیل نہیں کرتے، بیچاروں کو جو ہے نا فائنینشیل ڈیلنگس وغیرہ معلوم نہیں ہوتی ہیں، اور وہ ماڈرنزم کے جو مسائل ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہوتے. اسی لیے لوگ میرے سے نہیں پوچھتے، میرے کو سب معلوم ہے الحمدللہ، کیونکہ میں اسپیشلائزیشن کیا اس میں اور میں اس میں کام کیا، تو مجھے معلوم ہے یہ سب چیزیں. اسی لیے لوگ دھاندلی کر کے مجھ سے بحث کرنے کے لیے آتے ہیں. نہیں، اللہ کے ساتھ دھاندلی نہیں چلے گی، اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو. تو اسی لیے آپ خود جانتے ہیں، دیکھ لو، اللہ کے پاس آپ جواب دہ ہیں. مولانا تو بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے آ کے جو اس قسم کا مسئلہ بیان کیا تھا میں جواب دے دیا، میری کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے. بھائی میرے پر قرض ہے، میرے پر یہ ہے، میں ایسا کر دیا. زکوٰۃ کو گھماؤ نہیں دوستوں اور بھائیوں. بہت سے لوگ ایسے ایسے دان لے آئے زکوٰۃ میں، تو ایک جمعہ کے 100 جمعے خطبے دیے جا سکتے ہیں. آپ کو دینا ہے، آپ کے میٹس کو دینا ہے، آپ کے کام والوں کو دینا ہے. رمضان میں آپ کے پاس کمپنی میں لوگ دیپاولی میں اور لوگ کرسچینٹ میں اپنے کام والوں کو ایک تنخواہ دے دیتے. ہمارے مسلمان اللہ سے اللہ کے ساتھ دھاندلی، رمضان آیا شیخ ہمارے کام والوں کو ایک تنخواہ دے دیا، ہم نے زکوٰۃ میں کاٹ لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارے بھائی وہ تو دنیا کے قانون ہے، دنیا کا ایک طریقہ ہے. ہاں ایک جو بونس دے رہا تو وہ زکوٰۃ میں نکو کاٹ، اس سے زیادہ دینا ہے. اس کی کوئی شادی ہے، وہ ہے، بلا کے بول دیکھ میرے پاس ایکسٹرا پیسے ہے، زکوٰۃ ہے، غریبوں کو دینے کا ہے، جو طریقہ ہے. لیکن یہ کہ اپنا اسٹیٹس کے لیے جو ہے بنا کے جو ہے زکوٰۃ کو کاٹ لینا، یہ ایسی دھاندلی جائز نہیں. بالکل اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ لے کے میں یہ بات لکھتا ہوں، بولتا ہوں، دنیا جانتی ہے. بہت سے ادارے، بہت سے تنظیمیں زکوٰۃ لے کے رکھ لیتے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال. جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں انما صدقات للفقراء، فقیروں کے ہاتھ میں جب تک نہیں پہنچ جاتی زکوٰۃ، آپ کے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی. اسی لیے زکوٰۃ لے کے سالوں تک رکھ لینا یہ سب غلط ہے. غریبوں کے لیے کھانے پینے بیسک چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ ذکر کرے. اور اب چلتے چلتے ایک بات اب آ گئی تو میں اور بھی بیان کر دیتا ہوں. ہمارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دین کے ساتھ بڑا کھیل کلوار کرتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ ذکر کرے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل. صاحب بولے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ بولے. ہمارے لوگوں کو ترجمہ کر کے قرآن پڑھنے کی عادت ہے، تو فی سبیل اللہ کا ڈکشنری میں دیکھ لو، گوگل میں، یعنی پہلے زمانے میں ڈکشنری دیکھتے تھے، آج کل گوگل. تو گوگل کیا کرتا، اسد اللہ بول کے اگر آپ لکھے نا تو اللہ کا شیر بول کے لکھتا. میں اسد اللہ بول کے نام میں لکھتا ہوں، اس کو وہی معلوم نا، اسد اللہ بول کے اللہ کا شیر بول کے ترجمہ کر دیتا ہوں. آپ اگر کچھ لکھے اسد اللہ کھانا کھایا آیا پیا تو اسد اللہ حمام کو گیا بولے تو اللہ کا شیر حمام کو گیا بول کے لکھ دیتا ہوں. آپ سمجھنے والے پریشان ہوتے، تو اس کو دخل نہیں ہے. تو فی سبیل اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیے جہاد کے لیے ذکر کیے، اور جہاد کے لیے پیسہ چاہیے، لڑنا ہے، میزائل سے بم ہے، نیوکلیر بم ہے، وغیرہ وغیرہ. امام ابن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلفی مولوی سلفی البانی کے بغیر ان کے کھانا ہضم نہیں ہوتا. ان کی کتاب تمام المنہ میں انہوں نے لکھا، ایک پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی سلف صالحین میں کوئی آدمی بھی فی سبیل اللہ سے مراد خیراتی اور سوشل کام بول کے کوئی بھی مراد نہیں لیے بول کے لکھے صاحب. بھائی سوشل کام بہت ہے نا مسلمانوں کو کرنے کے لیے، تو فی سبیل اللہ کا مطلب وہ ہے. تو اسی لیے غریبوں کو حق سب سے پہلے ہے، مسکینوں کا حق سب سے پہلے ہے، قرضوں میں مبتلا پریشان بندہ ہے اس کا سب سے پہلے حق ہے، اور جو ہے نا جو راستے میں اس کے پاس پیسے سے گم گئے، سفر میں پھنس گیا کہیں، اس کا حق ہے. مجبوروں کے لیے زکوٰۃ ہے.
فی سبیل اللہ بول کے اے سی لگا رہے ہیں، سینٹر بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اسلامک اسکول کھول کے جو ہے نا ایک ایک 2-2 کروڑ کی بلڈنگیں بنا رہے ہیں. یہ سب غلط ہے، دھوکہ ہے اللہ کے ساتھ. اجازت دی تو آج کے ماڈرن مولانا لوگوں نے دی ہے، ان کی وجہ سے نہیں. یہ پرانے زمانے میں کسی عالم نے، کسی صحابی نے نہیں دیا اس کو، کسی تابعین نے اس کی اجازت نہیں دی. تو اسی لیے سوچیے آپ. اور دوسری بات کیا ہے، زکات دو تو آپ بہت سے ایسے بھی غلط ہیں، زکات نکالنے کے بعد لوگ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیتے ہیں، کسی کو 100 دے رہے ہیں، کسی کو 200 دے رہے ہیں، کسی کو 500 دے رہے ہیں. یہ ہے زکات دینے کا طریقہ. اور پورا سال دے رہے ہیں. آپ کے پاس زکات رہتی کیوں آپ کے پاس پورا سال؟ یہ تو آپ کا حق ہی نہیں ہے نا. حدیث میں ہے کہ زکات کسی مال سے مل گئی تو اس کو برباد کر دیتی ہے. زکات لوگ نہیں دیں گے تو اللہ ان کو عذاب بھیجے گا، قحط بھیجے گا. اگر چنین پرند نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا بارش بھی نہیں بھیجتے، پانی بھی نہیں بھیجتے ان کے واسطے. یہ غریبوں کا حق ہے میرے دوست. ان کو کھانے کو، ان کو پانی کو، ان کے کپڑے کو، ان کی عزت کو، ان کے ایمان کو خطرہ لگا ہوا ہے ہر جگہ. افریقہ میں، ایشیا میں، ہندوستان میں، اپنے گلیوں میں. آپ کے پاس نہیں رکھو زکات، آپ دے دو، ختم کر دو. پہلی بات. دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور یہ امت جانتی ہے، اس پہ اجماع ہے، آتوہم ما یغنیہم. کتنی زکات دینا چاہیے؟ 2 روپے زکات دینا ہے، 4 روپے زکات دینا ہے، 100 روپے زکات دینا ہے. یہ نہیں ہے زکات دینے کا طریقہ. یہاں سے اجتماعی زکات کی جو بات آتی ہے نا، یہاں پہ آتی ہے. وہ زکات اتنی دو کہ 1 سال تک کم از کم بندہ جو ہے نا ذمہ داری سے ادا ہو جائے، خالی ہو جائے. ایک طریقہ تو، ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری ہے کہ اتنی دے دو کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آئندہ سال وہ زکات دینے والا بن جائے. 100 روپے دینے سے ہمارے خان فقیر ہی رہے گی. لیکن اگر ایک بندے کو آٹو دلا دو آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا، گھر کے خاندان کے 10 لوگ مل کے، مسجد کے 100 لوگ مل کے، آپ دیکھیں گے وہ عزت سے جیے گا، پھر پیسے نہیں مانگے گا. 200-400 روپے دے گا، پھر کل دوسرے دن مانگنے کے لیے آ جاتا ہوں، دینے کے لیے آ جاتا. ایسے اتنے مسائل ہیں جو کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. سوچنے کی بات ہے. تو اجتماعی زکات جیسا نماز مل کے پڑھنا ہے، زکات بھی اجتماعی نکالنا ہے. چونکہ آپ کے پاس 1 لاکھ زکات ملی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے آپ کے خاندان کے. نہیں، میرا مشورہ یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے. بیت المال کی تو میں بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، چونکہ دھاندلی، دھوکہ، دادا گیری، جمعیتیں جماعتوں کے نام پہ عہدوں کے لیے لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے پیر کھینچنا، یہ اتنی برائی اور اتنی غیر ذمہ داری ہماری امت میں آ گئی کہ مجھے ڈر ہوتا کہ کوئی اجتماعی کام کی میں بات کروں، کوئی اجتماع کی بات کروں، مجھے ڈر ہوتا. لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہر خاندان میں ایک کمیٹی بنا لی جائے، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے چچا زاد بھائی، ایک 25 لوگوں کی، سب کی زکات جمع کرو. آپ جمع کر کے دیکھو کہ اپنے خاندان کے کس کے مسئلے، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، ان کے مسئلے حل کرو. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. فرض ہے اجتماعی زکات نکالنا ضروری ہے. بعض علماء بولتے ہیں کہ آپ اگر تنہا زکات نکالے تو وہ حق ادا نہیں ہوتا جو کہ زکات کا نکالنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ فائدہ ہو امت کو ڈیولپ کیا جائے، امت کو اونچا کیا جائے، تو اس کے لیے اپنے خاندان میں جمع ہو. عورتیں، آپ دیکھیے، آپ زکات کی جب باری آئی، اللہ کے رسول عید کے دن، میں عورتوں سے ذکر کرتا ہوں، ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکات کو کیسے گول پھرا کے، زیور ہے، وہ ہے، بچا لینا بول کے. اللہ کے رسول عورتوں کے پاس گئے، وہ زمانے میں مائک نہ تھا. تصدقن فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، صدقہ کرو جہنم میں جاؤ گے. عورتیں ڈر کے کانوں میں جو تھی، ہاتھوں میں جو تھے، وہ نکال کے دے دیے. مطلب کیا؟ ان کے پاس جیب میں کیش نہیں تھا، ان کے پاس چیک نہیں تھے، ان کے پاس وہ تھا پہننے کا، بولے چلو جانے دے دو. یہ ہوتا ہے جذبہ، یہ ہوتا ہے ڈر اللہ تعالیٰ کا، یہ ہوتا ہے ذمہ داری کا احساس. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے خاندانوں میں کمیٹی بناؤ، ایک ٹرسٹ بناؤ، لائر سے مشورہ کرو، وہ بتائے گا تمہارے کو کہ ٹرسٹ سے، انکم ٹیکس سے کیسا بچ سکتے ہیں آپ لوگ. پھر اس سے اپنی قوم کے لیے سال میں 1 دفعہ جمع کرو. اور ایک بھی میں بات بتاتے چلوں، زکات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے میرے بھائی. ہم لوگوں نے سب ایک سسٹم ایسا بنایا آسانی سے جو ہے نا بچ جانے کے لیے. زکات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، چونکہ صرف رمضان میں غریب نہیں ہوتے، صرف رمضان میں بیمار نہیں ہوتے، صرف رمضان میں پریشان حال نہیں ہوتے. کھانا تو ڈیلی ہے نا، تو زکات کا تعلق ڈیلی سے ہے، مہینے سے بھی نہیں، ڈیلی سے. کیسا ڈیلی سے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. میرے والد صاحب مر گئے آج تو رمضان ہی آ گیا نا، سمجھو محرم کو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اس وقت میں غریب تھا، محنت کرتا تھا، جی لگا تھا. میرے والد صاحب کمپنیوں کے مالک تھے، زمین تھی، مر گئے. میرے کو جائیداد آ گئی. کب آئی؟
محرم کی 10 تاریخ کو میرے والد کا انتقال ہوا, میرے کو 10 تاریخ کو جائیداد آئی, ٹھیک ہے, 10 تاریخ کو جائیداد آئی. پھر اس کے بعد سفر میں میری بیوی کا والد کا انتقال ہوا, ان کو بھی جائیداد آ گئی. اب میری بیوی کے پاس 50 کروڑ ہے, میرے پاس 50 کروڑ ہے, تو میری زکات 10 محرم کو دی, 11 محرم کو پورے لوگوں کو دے دینا, میرا پیسہ نہیں ہے, وہ غریب, کیونکہ 10 محرم کو میں مالدار بنا, پھر 1 سال تک میرے پاس پیسے تھے, 1 سال کے بعد دے دینا. سفر میں میری بیوی کے پاس پیسہ, وہ سفر میں میری بیوی دے گی. ایسا ہر مسلمان ہر دن دیتا رہے گا تو امت کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. ہم جمع کر کے, اگر آپ کی زکات شعبان میں ڈیو تھی, رمضان تک 1 مہینہ ڈیلے کرے, 1 مہینے کا گناہ آپ کے پاس اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے. آپ 1 مہینہ آپ حق ادا نہ کرے, غریبوں کا اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے. آپ بولیں گے بڑے مشکل فتوی دے رہا ہوں, کامن سینس کی باتیں ہیں نا. الیکٹرسٹی بل پے نہیں کرے آپ ڈیو ڈیٹ پہ, کیا کرتی گورنمنٹ؟ آٹومیٹک انٹرسٹ لگاتی ہے یا نہیں لگاتی؟ بینک میں آپ کو پیسے پے کرنا تھا, کریڈٹ کارڈ تو آپ ماشاءاللہ سب لوگ یوز کرتے ہیں, نہیں یوز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. 5 تاریخ کو ڈیو ڈیٹ ہے, 6 تاریخ ہو گئی, بینک انتظار کرتا, کیا کرتا, زپ بل آپ کو لگا دیتا, انٹرسٹ لگاتا نہیں لگاتا. اللہ کا معاملہ ہے نا, غریبوں کو دینا تھا, کیوں نہیں دیے؟ اللہ بولے میں عذاب دیتا ہوں تم لوگوں کو, ظلم کرے تم لوگ, بدماشی کرے تم لوگ. ہمارا معاملہ آخرت سے ہے. یہ سب چیزیں سوچنے کی باتیں ہیں, سمجھنے کی باتیں ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم لوگ مشکل بنا لیے, والا دین تو آسان ہے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میں گزارش کرتا ہوں کہ زکات کے معاملات میں دھاندلی کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اللہ نے کہا, رسول اللہ نے کہا کہ زکات دینے والے انشاءاللہ مالدار رہیں گے اور مالدار بنتے جائیں گے. اپنی بھی زکات اپنے اہل اولاد کو بھی سکھاؤ, سمجھاؤ, اور پیسوں میں دھاندلی کرنے کی کوشش نہ کرو. عام طور سے میں اعلان چندے کا نہیں کرتا, اور میں وہ اجتماعی زکات وغیرہ کے معاملات میں بڑا ڈر ہوتا, لوگ کیا کرتے پتہ نہیں. لیکن یہ ٹرسٹ اس مسجد کے اندر میں چلا, جو لوگ میرے پاس قابل بھروسہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان سے اور خدمت لے. یہ 2014 میں یہ ٹرسٹ قائم ہوا اور آج 2024-25 ہے. اس عرصے میں اس کے ڈیٹیلز ہیں, یہ مسجد کے ذمہ داروں نے مجھے دیا ہے, آپ ان سے کنٹیکٹ کریں. یہ ٹرسٹ والے, یہ ٹرسٹ یونائٹڈ ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. ان لوگوں نے میڈیکل فیلڈ میں, ایجوکیشن فیلڈ میں اور غریبوں کو کھانے پانی وغیرہ کے انتظام میں آج تک ان لوگوں نے جو خرچ کیا ہے تقریباً 95,46,268 روپے ہے. 95 لاکھ, 95 لاکھ. تو اس میں ایجوکیشن میں تقریباً 35 لاکھ ہیں, اور میڈیکل فیلڈ میں 45 لاکھ ہیں, اور دوسرے حصوں میں 15 لاکھ تقریباً. یہ ڈیٹیلز آپ لوگ مل کے بھی جو ذمہ دار ہیں معلوم کر سکتے ہیں. میں اس لیے اعلان کیا کہ اس میں رہنے والے لوگ اپنے جیب سے ڈالنے والے ہیں, اور اگر آپ اس میں دیں گے تو آپ کا پیسہ انشاءاللہ 100% صحیح جگہ پہ جائے گا. اور ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ پیسہ صحیح جگہ پہ استعمال کریں. ربنا بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.